أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ النازعات کا یہ پہلا رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 26 آیتوں پر مشتمل اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تذکرے کی تمہید بیان فرمائی. میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ چکا ہوں کہ قرآن مجید کی یہ 7ویں منزل ہے جو سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے اور اس منزل کی اکثر صورتوں میں سوائے چند چھوٹی صورتوں کو چھوڑ کر اکثر صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ عقیدہ آخرت پر گفتگو کی گئی، قیامت کی حقیقت کا تذکرہ ہے، قیامت کیسے واقع ہوگی اس منظر کو پیش کیا گیا ہے. آگے وہ صورتیں آنے والی ہے، سورۃ التکویر، سورۃ الانشقاق، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص قیامت کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو تو ان صورتوں میں تدبر کرے. وہ مناظر پیش کر دیے گئے. انہی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے منکرین جو ہے، انکار کرنے والے، ان کی تردید کی گئی، ان کو سمجھایا گیا، عقیدہ آخرت کو درست کرنے اور اس کے اصلاح کی دعوت دی گئی. ٹھیک ٹھاک سمجھو آخرت کو، عملی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوگا، اس حقیقت کو سمجھو. چنانچہ پچھلی صورت میں بھی، صورت نبا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامتی کا تذکرہ فرمایا تھا، لیکن انداز الگ تھا. سورہ نبا میں جو انداز تھا وہ یہ کہ منکرین قیامت جو انکار کر رہے ہیں تو اس انکار کا سبب کیا ہے. اس انکار کا سبب یہ ہے، نعوذ باللہ، وہ اللہ کو عاجز سمجھتے، مجبور. دوبارہ یہ پوری کائنات نہیں پیدا کی جا سکتی، انسان کو دوبارہ نہیں کھڑا کیا جا سکتا، زندہ دوبارہ نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی پیدائش اور اس کائنات کو جو
لے کر چل رہا ہے، تدبیر، اس تدبیر کا حوالہ دیا، یدبر الامر جس کو قرآن پاک میں کہا گیا، اردو میں جس کو ہم انتظامات کہتے ہیں، اس کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس عظیم الشان کائنات جو اللہ تعالیٰ اس کو لے کر چل رہا ہے، پیدا کیا ہے، تو دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنے، میدان حشر برپا کرنے میں کون سی دقت ہو جائے گی؟ اس نقطۂ نظر سے سورۃ النبا میں بات سمجھائی گئی۔ سورۃ النازعات میں جو آج تلاوت کی گئی، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ قیامت کا تذکرہ ہے، لیکن انداز یہ ہے کہ تمہاری قیامت بہت قریب ہے، دور نہیں ہے، بہت جلد آنے والی ہے۔ کائنات کی قیامت، اس پوری کائنات کی قیامت جس میں یہ کائنات درہم برہم کر دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، وہ شاید دور ہو تو دور ہو، لیکن تمہاری اپنی قیامت دور نہیں ہے، بہت جلدی آنے والی ہے، اس کو سمجھو۔ اور پھر اس حقیقت کو انسان یکساں فراموش کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، جس کو ہم موت کہتے ہیں، جو انسان کی قیامت ہے، اس کو اکثر انسان بھلا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان فرعون بن جاتا ہے۔ لہذا فرعون کا بھی حوالہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو بھی دعائی دی گئی کہ موت آئی تو کیسے آئی پھر تمہاری، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی۔ لہذا اس نقطۂ نظر سے یہاں پر قیامت کا تذکرہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا آغاز ہو جاتا ہے موت سے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آغاز فرمایا بڑا نرالا قسم کا اسلوب ہے، منفرد اسلوب ہے، ایک نئے انداز میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور وہ تذکرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے تذکرے سے آغاز کیا جو روح کو قبض کرتے ہیں۔ ان میں 5 فرشتوں کی صفات کا تذکرہ ہے، 5 صفات کا تذکرہ ہے، وہ ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ سورۃ النازعات کی مکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے بہت پہلے نازل ہوئی، بلکہ آغاز نبوت میں دوسرا تیسرا سال تھا۔ یہی وہ موقع ہے جبکہ سورۃ المرسلات بھی نازل ہوئی، سورۃ النبا بھی نازل ہوئی، سورۃ النازعات بھی نازل ہوئی، آگے پیچھے ہے۔ لہذا یہ ابتدائی دور کی صورت ہے، ہجرت سے بہت پہلے نازل ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مقام پر رکھی گئی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ایک پچھتاوے کا، کہ سورۃ النبا میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب حشر برپا ہوگا اور منکرین حشر پھنس جائیں گے تو ایک جملہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ میں نے آپ کی خدمت میں بات رکھی تھی کہ 3 طرح سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، شیطان حسرت سے کہے گا، ابلیس اے کاش میں مٹی سے پیدا کیا گیا ہوتا، آگ سے پیدا نہ کیا گیا ہوتا۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں مکمل انصاف ہوگا، اور اس انصاف کی ایک علامت کا تذکرہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 بکریاں جس میں سے ایک کو سینگ تھی دنیا میں اور ایک کو سینگ نہیں تھی، تو جو سینگ والی بکری تھی وہ بے سنگی کو خوب پیٹتی تھی، جس کی سینگ نہیں تھی اس کو خوب مارتی تھی سینگ سے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں دونوں کو زندہ کرے گا، اور جس کو دنیا میں سینگیں نہیں تھی اس کو سینگ عطا کی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا دنیا میں جو تجھے پیٹا تھا اس نے، اس کا بدلہ تجھے لے، اور بدلہ لینے کے بعد سے دونوں کو مٹی کر دیا جائے گا، نسیہ منسیہ کر دیا جائے گا۔ تو مفسرین نے فرمایا جب یہ معاملہ اہل کفر، ظلم کرنے والے، اہل جرائم،
یہ معاملہ دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی ایسے ہی مٹی کر دیے گئے ہوتے ہیں، ہمارا بھی قصہ ختم ہو جاتا ہے، ہم کو تو جہنم کے راستے پہ لے جایا جا رہا ہے۔ چونکہ مویشی وہ ذمہ دار نہیں ہے، ریسپانسبل نہیں ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، اسی لیے ان کو مٹی میں تبدیل کیا جائے گا۔ جو انسان ہے وہ تو ذمہ دار ہے، لازمی بات ہے، اس کو عقل دی گئی ہے تو اس کو مٹی میں نہیں تبدیل کیا جائے گا، اس کو تو آگ میں بھیجا جائے گا۔ اب تیسرا مفہوم یہ بھی کہ انسان حسرت کے ساتھ کہتا ہے، دنیا میں بھی کہتا ہے میں مٹی میں مل گیا ہوتا تو اچھا تھا، دوسرے کے بارے میں بھی ملتا ہے اس کا کاروبار مٹی میں مل جائے تو اچھا ہے۔ تو ایسے حسرت میں اہل کفر، آخرت کا انکار کرنے والے، قیامت کا مذاق اڑانے والے اور ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، وہ حسرت سے کہیں گے میں مٹی میں مل گیا ہوتا تو اچھا تھا۔ اب جب یہ تصور آیا ہمارے اور آپ کے سامنے کہ یہ حسرت ہوگی اہل کفر کی، یہ توقع ہوگی، یہ پچھتاوا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس پچھتاوے کے لیے دیر نہیں ہے، دیر نہیں ہے، یہ پچھتاوا دنیا ہی میں شروع ہونے والا ہے۔ کیسے شروع ہونے والا ہے؟ ارشاد فرمایا جب وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، فرشتوں کو دیکھیں گے۔ کون سے فرشتے؟ نازعات، نزع کے معنی ہوتے ہیں کھینچنے کے، غرقن کے معنی ہوتے ہیں ڈوب کر، اندر جا کر سختی کے ساتھ ڈھونڈ کر۔ فرمائیں یہ فرشتوں کی پہلی صفت ہے کہ ملک الموت جب حکم ہوتا ہے اہل ظلم کے سلسلے میں، اہل کفر کے سلسلے میں، منکرین آخرت کے سلسلے میں ان کی روح کو قبض کرو، تو ان کے اندر ڈوب کر اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ نزع کا جو عالم ہوتا ہے، اس نزع کے عالم میں ان کی روح، اہل کفر کی روح چاہتی ہے کہ کسی طرح اس کو پناہ مل جائے، وہ کہیں چھپ جائے، معاملہ ٹل جائے، لیکن وہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے کہ صفور کا لفظ ارشاد فرمایا جیسے دھاری دار کوئی سیخ ہو جس کے ذریعے سے کھینچ کے ان کی جان نکالنی جائے گی۔ اس کی تشریح یہ بھی کی گئی کہ عربوں کے پاس ایک آلہ ہوتا تھا، وہ آلہ ایسا ہوتا تھا جیسے تیر کی شکل ہوتی ہے نا، وہ تیر کی شکل میں آلہ ہوتا تھا، اور وہ کسی کپڑے کے اندر دھاگا پھنسا ہوا ہو تو وہ ڈال کر اس سے باہر کھینچتے تھے، اس کو بھی صفور کہتے تھے۔ تو ایسی چیز جیسے جس کو گڑا دیا جائے، داخل کر دیا جائے، گھسا کر جس کے ذریعے سے پھر کھینچا جائے، یہ ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، کہ ان فرشتوں کی شہادت جو ڈوب کر سختی کے ساتھ روح قبض کرتے ہیں، جان نکالتے ہیں۔ اور فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اس کے برخلاف وہ فرشتوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے بطور گواہی پیش فرما جو ہلکے پھلکے انداز میں جان نکال لیتے ہیں۔ نشطہ کے معنی ہوتے ہیں نشیط ہونا، ایکٹیو ہونا، آسانی سے کام میں جانا، کوئی چیز دوبھر نہ ہونا، اس کو نشطہ کہتے ہیں۔ ہم اردو میں بھی نشیط کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی سے لفظ آیا۔ وہ فرشتے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا جو ہلکے پھلکے انداز میں پوری نشاط کے ساتھ، پوری آسانی کے ساتھ روح کو نکال لیتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی، جاگنی کی دو کیفیتیں، کہ ایک یہ کہ فرشتے سختی کے ساتھ جان نکالتے، اور دوسرے یہ کہ فرشتے ہلکے پھلکے انداز میں جان نکالتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کی پوری تشریح فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہے، مختلف کتابوں میں اس مفہوم کی حدیثیں ملتی ہیں، لیکن اس میں حضرت بارا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بہت مفصل ہے، بہت جامع ہے، اور اس پورے منظر کو بیان کرتی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی انصاری صحابی کی وفات ہو گئی، اور ہم لوگ جنازہ لے کر چلے تو ہم یہ قبرستان میں ابھی کچھ دیر ہے، قبر تیار ہو رہی ہے،
تو جیسے آپ نے دیکھا کہ کبھی کبھی خبر تیار نہیں ہوتی، 10-15 منٹ رہتے ہیں، انتظار کیا جاتا ہے. تو اس اسنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرما ہو گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنکوں کو صاف کرنے لگے، ہٹانے لگے. اور ہٹانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو قبر کی منزل بڑی سخت منزل ہے، قبر کا مرحلہ، برزخ کا مرحلہ بڑا پیچیدہ مرحلہ ہے، اس کے فتنوں سے، اس کی سزاؤں سے، اور اس مرحلے کی پیچیدگیوں سے تم ہمیشہ پناہ مانگا کرو، اور یہ کہا کرو کہ اللہ ہم کو فتنے قبر سے، فتنے عذاب قبر سے محفوظ رکھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، دیکھو ہوتا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والنازعات غرقا کی تشریح کرتے ہوئے لفظ نہیں استعمال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ جب حکم ہوتا ہے کسی منکر کی روح کو قبض کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا پہ منہ مارتا رہا اور آخرت سے غافل رہا، ظالم من الدنیا، ارشاد فرمایا کہ دنیا ہی میں منہمک رہا، آخرت کو جس نے بھلا دیا تھا، ایسے شخص کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کی حیرت یہ ایسی ہوتی ہے کہ دیکھ کے انسان گھبرا جائے، اور ان کے ساتھ ایک کور ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایک لفافہ ہوتا ہے، ایک غلاف ہوتا ہے جو انتہائی بدبودار ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ آ کر انسان سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے روح خبیث، تو اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے. تو روح جسم میں دوڑتی ہے، غائب ہونے کی کوشش کرتی ہے، چھپنے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ فرشتے جسم میں ڈوب کر اس کی روح کو تلاش کر کر لے کر آتے ہیں اور اس لفافے میں، اس کور میں رکھتے ہیں. تو فرمایا ایک میت سڑنے سے جتنی بدبو ممکن ہے اتنی بدبو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ کہتے کہتے ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رومال ناک پہ رکھ لیا، اتنی بدبو ہوتی اس کی کہ فرشتے خود بڑی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے حوالے کرتے چلے جاتے ہیں. اور یاد رکھیے ہم ملک الموت جو کہتے ہیں وہ دراصل کئی فرشتوں کے سردار ہیں، کئی فرشتے ہیں جو ڈیوٹی انجام دیتے ہیں روح قبض کرنے کی. تنہا ملک الموت جس کو اسرائیل بھی کہتے ہیں، تنہا ایک ہی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں. آپ چاہیں تو ہم اپنی موجودہ زبان میں کہہ رہے کوئی انچارج ہیں گویا کہ، لیکن کئی فرشتے ہوتے ہیں جو اس کام پر معمول ہے. ایک جماعت ہے، کتنی تعداد ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے، سینکڑوں ہے، ہزاروں ہے، لاکھوں ہے. لہذا وہ ایک دوسرے کے حوالے کرتے چلے جاتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ والسابحات سبحا، جیسے تیزی سے تیرتے ہوئے کوئی آگے بڑھتا ہے ایسے ہی فضا میں تیرتے ہوئے فرشتے اللہ تعالی کے دربار تک لے کر پہنچتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سے وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کس کو لے کر آئے. کوئی دربار ہوتا ہے جو سوال کرتا ہے تم کس کو لے کر آئے، تو کہا کہ انتہائی برے انداز میں تذکرہ کیا جاتا ہے، ناپسندیدہ الفاظ میں بڑا مجرم ہے جس کو ہم لے کر آئے، یہ تذکرہ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو فوراً لے جاؤ سجین میں ڈال دو اور ابھی اس کے جسم میں روح کو لوٹا دو تاکہ حساب کتاب ہو جائے. عالم برزخ کا عادت ہوتا ہے، حساب کتاب ہوتا ہے. یہ ہے منکروں کا حشر. اور والناشطات نشطہ کی تشریح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور بندے مومن کے پاس جس کا صحیح مقصد، جس کا بڑا مقصد آخرت رہا، جس پر غلبہ آخرت رہا، دنیا کو اچھے انداز میں برتتا رہا، لیکن اس کا حقیقی مقصد آخرت رہا، وہاں پہنچتے ہیں تو انتہائی خوبصورت سفید پیکر برف کے کہ دیکھ کے بندے مومن کو اطمینان ہو جاتا ہے. اور پھر اس سے یہ کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئن، اے دل مطمئن، اپنی روح کو ہمارے حوالے کرو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جتنی دیر میں تمہاری پیشانی سے پسینہ نکلتا ہے اتنی دیر میں روح فرشتوں کے حوالے ہو جاتی ہے. البتہ ارشاد فرمایا سکرات الموت میں جو تکلیف ہوتی ہے اس سے پہلے امراض کی وجہ سے بیماریوں کی وجہ سے اس کی بھی تشریح دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے مومن جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے مالا مال ہو، لیکن ذرا موصوف خود سست ہے، وہ عبادتیں نہیں کی انہوں نے، وہ طاعتیں نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی فروگزاشتوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف کر دینے کے لیے پتجھڑ کے موسم میں جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں ویسے ہی ان کے وجود سے گناہ جھڑ جائیں، اس کے لیے فرمایا موت سے پہلے بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے گزارتا ہے تاکہ دنیا کی تکلیفیں ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں گناہوں سے پاک و صاف ہو کر پہنچے. اگر فرشتے آتے ہیں تو پھر انتہائی معطر قسم کا، ایک اعلیٰ قسم کا وہ ریشم جو عالم بالا کا ہے، جو دنیا کا نہیں ہے، اس ریشم میں اس کی روح کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور تیزی سے سفر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں. تو اس وقت پوچھا جاتا ہے کس کو لایا گیا؟ فلاں ابن فلاں. استقبال کیا جاتا ہے، خوشامدید کی جاتی، سلام علیکم کہتے ہیں فرشتے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس روح کو علمیین میں رکھنا ہے، لیکن ابھی لوٹاؤ، ابھی سوال جواب کا مرحلہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت فرمائی، بڑی طویل حدیث ہے، اور اس میں جو چیز ہے کہ روح کو لینا، روح کو قبض کرنا، جو عام طور پہ ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یہ دراصل روح کو لے لینا یہ ایک ایسا انسان کا چارج لے لینا ہے کہ جو زندگی کا لنک ہے، عرش سے جو حکم آ رہا ہے زندہ رہو، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ کا حکم ہے کہ تم زندہ رہو. دراصل اس حکم کو کاٹ دینا ہوتا ہے. حکم کو کاٹ دینے کے بعد اندر سے اس وجود کو نکال لینا ہوتا ہے جس وجود سے انسان کی زندگی ہے، مخلوق کی زندگی ہے. آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چپ ہوتی ہے جو آپ ٹیلی فون میں ڈالتے ہیں، اس میں موبائل میں ڈالتے ہیں، اور اس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے. اوپر سے اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو وہ کچھ نہیں ہے، ایک ٹکڑا ہے، وہ ایک بیکار سا ٹکڑا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 2 پیسے میں کوئی اس کو خریدنا نہیں چاہے گا، بچے بھی کھیلنا نہیں چاہے گا، اس کو تو پھینک دیا جائے گا. تو اصل تو یہ ہے کہ وہ اس کا لنک رہے. یہ روح اللہ کا حکم ہمارے اندر رکھتا ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے یوں بھی سمجھایا بزرگوں نے کہ کسی میگنیٹ میں اندر جذابیت ہے، اٹریکٹ کرنے کی صلاحیت جو ہے، میگنیٹزم، وہ اصل اس کی خصوصیت ہے. اور آپ جانتے ہیں اگر آپ لیب میں اس کو لے جائیں اور ڈی میگنیٹ کریں اس کو آپ، تو آپ اس کے بعد اس کو لوہے کا ایک ٹکڑا ہے، وہ صلاحیت اگر اس کے وجود سے نکال دی جائے جو بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن الیکٹرک سے گزار کر اس کی وہ صلاحیت کو ختم کر دیا جاتا ہے. ڈی میگنیٹ ہوتا ہے، میگنیٹزم اس کا نکل جاتا ہے، تو وہ لوہے کا ایک ٹکڑا ہے. تو ایسے ہی کہ ہمارے اندر جو کام کی صلاحیت ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، جس پر غم کا اثر ہوتا ہے، خوشی کا اثر ہوتا ہے، جس کے اندر اطاعت گزاری کا جذبہ ہوتا ہے، اگر تربیت نہ ہو تو پھر وہ نفس باغی ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے. یہ نفس جو ہے، یہ جو روح ہے، یہ روح جب نکال دی جاتی ہے اور یہ روح جب قبض کر دی جاتی ہے تو پھر انسان لاشا بن جاتا ہے، وہ پھر میت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سے پھر لازمی باتیں کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی، دفنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا. یا پھر وہ جو آپ کے برادران وطن کرتے ہیں، جلا کے چھٹی کر دیتے. بہرحال انسان کے وجود کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے جب روح نکال دی جاتی ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو انسان مر جاتا ہے،
وہ تو بالکل آسان سی بات ہے نا. آپ اگر وہ ٹیلی فون کی چپ لے کر اس کو کوڈ دیں گے تو خود بخود اس کا اندر کا کام ختم ہو جائے گا. وہ جو کنیکٹر ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا, اس کا کنیکشن ڈیمیج ہو جائے گی. وہ تو لازمی بات ہے جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا, کسی کا قتل کر دیا جائے گا تو اس کے روح خود بخود فرشتے قبض کر لیتے ہیں, لے کر چلے جاتے ہیں. تو جسم بھی سالم رہنا چاہیے, اس سالم جسم ہی میں یہ روح رہتی ہے. اگر جسم ڈیمیج ہو جائے تو روح نہیں رہتی, نکال دی جاتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو دو طرح سے روح نکالی جاتی ہے, ایک ہلکے پھلکے انداز میں ایمان والوں کی, اور ایک سختی کے ساتھ اہل کفر کی, انکار کرنے والوں کی. اور یہی وہ کیفیت ہے جس کو نزاع کی کیفیت ہم کہتے ہیں, جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم علامتیں دیکھو کہ اب یہ نزاع کی کیفیت ہے, آنکھیں پتھرا رہی ہیں, پیر انسان رگڑ رہا ہے اور بے جان ہوتی جا رہی ہے اس کی لاش, اس کا جسم, اس کے جسم کے ٹکڑے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس موقع پہ تلقین کرو. تلقین لقینوا موتاکم, تلقین کے معنی کیا ہے؟ تلقین کے معنی یہ ہے کہ آپس میں ذکر کرو. جو قریب لوگ کھڑے ہوئے وہ آپس میں ذکر کریں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو بھی ذکر کی شکلیں ہیں آپس میں, اس سے میت سے خطاب میں کرو. ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو. فرمایا وہ ایک تکلیف میں مبتلا ہے, اور اس تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ہمارے غصے کے وہ کہتے میں نہیں پڑھوں گا تو کفر ہو گیا نا, انکار ہو گیا. اسی لیے فرمایا اس سے خطاب نہ کرو, آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کرو, کچھ ہلکی آواز میں ذکر کرتے چلے جاؤ, یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ آنکھوں کی حرکت ختم ہو چکی ہے اور آنکھیں پھٹی ہے, تو فرمایا یہ آنکھیں دراصل اپنی روح کو جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں, اب ان کو بند کر دو, اب ان کو پلکوں کو ڈھانک دو, اب کوئی فائدہ نہیں رہے گا, قصہ ختم ہو گیا. فرمایا اس کے بعد اب تم کوشش کرو کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے تجہیز و تکفین کر دو. فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نیک ہے تو پھر تم اس کو اجر پانے دو, جلدی کرو. اس کا جو استقبال ہوگا, اس کے ساتھ جو رحم و کرم کا معاملہ ہوگا, اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا, وہ اجر پانے کے لیے اس کو جلدی کرو. فرمایا اگر نہیں بدبخت ہے تو اس کی نحوست سے چھٹکارا حاصل کرو. فرمایا اس کی نحوست سے چھٹکارا حاصل کر دو, جلدی اس کی منزل تک اس کو پہنچا دو. لمبے وقت تک رکھ کر انتظار کرنا اس کو شریعت اسلامی نے پسند نہیں کیا. اس کو شریعت اسلامی نے پسند نہیں کیا کہ امریکہ سے آ رہا ہے, وہ لندن سے آ رہا اور ان کی فلائٹ بھی چھوٹ گئی ہے, وہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں 40 گھنٹے. جتنا جلدی ہو سکتا ممکن اتنا جلدی فارغ ہونے کی کوشش کرو. یہ ہے وہ موت کا کانسیپٹ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ مرحلہ تم سے بہت قریب ہے, اس کو تم دور کیوں سمجھ رہے ہو, کبھی بھی یہ مرحلہ تمہارے ساتھ آ سکتا ہے. یہ مرحلہ ہے تو تمہاری قیامت شروع ہو گئی, یہاں سے آخرت کی پہلی منزل ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے نا کہ جہنم کا تذکرہ سن لیتے تحمل فرماتے, عذابوں کا تذکرہ سن لیتے تحمل فرماتے, قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ سنتے تحمل فرماتے, پریشان نہ ہوتے. قبر کا تذکرہ ہوتا تو زار و قطار ہونے لگتے. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا بات ہے کہ اور بھی ہولناکیوں کے تذکرے ہوتے ہیں لیکن آپ ان کو سمجھ کر سن لیتے ہیں, اتنا آپ پہ گریہ تاری نہیں ہوتا, لیکن موت کا تذکرہ ہوتا ہے, قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ رو پڑتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا, آپ فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے, پہلی سیڑھی, پہلا زینہ ہے, جو اس میں کامیاب ہو گیا پھر ہمیشہ کامیاب ہے, جو یہاں پھنس گیا ہر منزل میں پھنسنے والا ہے. اسی لیے مجھ پر گریہ تاری ہوتا ہے, اسی لیے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. قبر سے ہی انسان کا
نتیجہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو معلوم ہونے لگتا ہے, جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے آج تمہارا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے, اور تم آرام سے سو, میدان حشر قیامت کا حشر برپا ہونے کا انتظار کرو. منکر کو بتا دیا جاتا ہے تیرا ٹھکانہ جہنم ہے, اور اس جہنم کی کچھ نہ کچھ سوزش, تکلیف, پریشانی اس کو پہنچنے لگتی ہے, اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آخرت نہ ہو, میدان حشر برپا ہی نہ ہو, قیامت کا مسئلہ ہی نہ آئے, بچ جاؤ میں کسی طرح. لیکن یہ ایک شدنی حقیقت ہے, وہ کر رہے گی ارشاد فرمایا والنازعات غرقا, کہ وہ فرشتے بھی گواہ ہیں جو پوری سختی کے ساتھ جان کو برآمد کرتے, پوری سختی کے ساتھ روح کو نکال دیتے. والناشطات نشطا, وہ فرشتے بھی گواہ ہیں جو بڑے ہلکے پھلکے سہولت کے ساتھ اطمینان کے ساتھ روح کو قبض کر لیتے ہیں. اس کے بعد کا بڑا والسابحات سبحا, تیسری صفت بڑی تیزی کے ساتھ, اور سباحہ کے معنی ہوتے کل فی فلکی یسبحون, آیا ہے دوسرے مقام پر یہ ستارے پورے فضا میں تیر رہے, آرام سے چل رہے, کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی اسپیڈ بریکر نہیں, بریک لگانے کی ضرورت نہیں, سامنے کوئی نہیں آتا. یہ کیفیت جب ہوتی ہے تو سباحہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, جو تیرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. فرشتے بہت آسانی کے ساتھ عالم بالا کی طرف سفر کرتے, کوئی رکاوٹ نہیں آتی, کوئی خلل نہیں ہوتا, کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں, بہت ہی آرام کے ساتھ چلتے چلے جاتے ہیں. فالسابقات سبقا, چوتھی صفت کہ سبقت کر جاتے ہیں, وہ تیزی سے لپک کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں, اور جو ان کو آرڈر دیا گیا ہے اس میں اس کی ادائیگی میں کوئی تاخیر نہیں کرتے. فالمدبرات امرا, حکم کو انجام دینے میں وہ ذرا برابر تاخیر نہیں کرتے. جو حکم مل جائے, جس کی روح قبض کرنے کا حکم مل جائے. اور قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ملک الموت سے پوچھا گیا کہ آیا کبھی آپ کے دل میں رحم بھی پیدا ہوا؟ تو کہا 2 مرتبہ ہوا ہے. 2 مرتبہ مجھے افسوس ہوا روح قبض کرتے ہوئے. کہا ایک مرتبہ یہ کہ ایک سفینہ سمندر میں سفر کر رہا تھا, اور اس میں خاتون شیرخوار بچے کے ساتھ سوار تھی, اور اچانک طوفان آیا اور موج کی تھپیڑوں کی تاب نہ لا کر کشتی ٹوٹ گئی. اس کے تختے بکھر گئے, اور وہ جب تختے بکھر گئے تو وہ خاتون ایک تختے کو پکڑ کر اس پر بیٹھ گئی اور اپنے بچے کو انہوں نے سینے سے لگا دیا. موجیں ہیں کہ اس تختے کو اچھال رہی ہیں, خاتون ہے کہ بچے کو بچا رہی ہیں, اور اللہ کا حکم کہ جا کے اس خاتون کی جان لے لو. تو میں جب اس کی جان لینے لگا تو مجھے افسوس ہوا کہ بچے کے بارے میں کوئی آرڈر نہیں ہے, ماں کے ساتھ اس کی بھی جان لے لیتا, چھٹی ہو جاتی. لیکن یہ اس کا کوئی حکم نہیں کہ بچے کی جان دو. لہٰذا میں اس خاتون کی جان لے گیا, اور مجھے افسوس ہوا, اس وقت بچے کا رحم آیا. تو وہ سبھی کہا گیا اس کو کہ اس بچے کی ماں کی جان لیتے ہوئے بڑا سا صدمہ سا ہوا, افسوس سا ہوا, حسرت ہوئی. قصہ آیا گیا ہو گیا. اس کے بعد پھر چند سالوں بعد 60 سال 50 سال 70 سال ایک مدت کے بعد پھر مجھے حکم ہوا کہ ایک صاحب کی جان لینی ہے. ان صاحب نے خوب دولت کمائی تھی, بڑے آفس سے باہر ہو گئے تھے, بہت مغرور ہو کر انہوں نے ایک زبردست قسم کا فارم ہاؤس بنایا تھا, اور اس کو کہا تھا اللہ تعالیٰ کیا جنت بنائے گا, میں نے زمین پہ جنت بنا دی. اور پھر اپنی جنت کے افتتاح کے لیے وہ تشریف لے جا رہے تھے. ساری آسائش کا, آرام کا, لگژری سپر لگژری انتظام انہوں نے کر لیا تھا, اور افتتاح کے لیے اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہ جا رہے تھے کہ اللہ کا حکم ہوا کہ بابو داخلے پہ اس کی جان لے لو. تو مجھے افسوس ہوا تھا, مجھے افسوس ہوا تھا کہ اتنی محنت کر کے اس نے اپنی دنیا سجائی, لیکن 1 منٹ کے لیے اور 1 سیکنڈ کے لیے اس سے یہ لطف اندوز نہیں ہو سکا. جب میں اس کی روح قبض کر کے اللہ کے دربار میں لے گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی روح قبض کر لائے. تو یہ وہی بچہ تھا جو سمندر میں مجھ کو دیکھا رہا تھا, شداد بن کر اس نے جنت بنائی تھی, میرا باغی بنا تھا.
یہ وہی بچہ تھا جو بچ بھی گیا تھا، نافرمان بھی بنا، جنت بھی سجانے کی کوشش کی، اللہ کے نظام کے پیرلل نظام بنانے کا دعویٰ کیا۔ یہ وہی باغی تھا جس کے تم جان لے کر آ رہے ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں فرشتوں کو تردد نہیں ہوتا، اس کی جان لے لے، جنگل میں، تنہائی میں، فضا میں، سمندر میں تڑپتا ہوا پورا کنبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے جان لیتے ہیں، پورے خواتین چیخ پکار رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ تم رو دھو رہی ہو، اس کو تو جہنم میں جانا ہے، اس کو تو بھگتنا ہے۔ اور نیک آدمی کی جب روح قبض کرتے ہیں اور جب خاندان کے لوگ گریا کرتے ہیں، حسرت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں بیچاروں کو نہیں معلوم، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ موصوف اب کتنے خوش ہونے والے ہیں تو یہ سیلیبریٹ کریں گے، کیسا ان کا استقبال ہونے والا ہے عالم بالا میں، یہ ان کو معلوم ہو جائے تو یہ خوش ہوں گے، اس پر فرحت محسوس کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں کہ کبھی ہی انسان مجبوری میں ہو، لاچاری میں ہو، کیسے سخت پوزیشن سچویشن بالکل خراب ہو، اللہ کا حکم ہے، وہ بجا لاتے ہیں۔ فرمایا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا لَا يَعْصُونَ مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو حکم دیا اس میں ڈھیلے نہیں کرتے وہ فرشتے، اللہ کا حکم بالکل ویسے ہی بجا لاتے ہیں جیسے کہ ان کو آرڈر ملا، اس میں ترمیم، تبدیلی، تاخیر کچھ نہیں۔ یہ ہے فرشتوں کی پانچویں صفت۔ فرمایا دیکھو یہ فرشتوں کا وجود گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کر رکھا ہے موت و حیات کا، یہ موت و حیات کا نظام بتا رہا ہے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، یہ موت و حیات کا نظام بتا رہا ہے کہ دیکھو حشر و نشر ہونے والا ہے۔ جنت و جہنم حقیقتیں ہیں، انکار نہ کرو، اس پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، کیونکہ وہ وقت کیسا ہوگا یوم ترجف الراجفہ، ایک جنبش شروع ہو جائے گی۔ رجفہ کہتے ہیں تھر تھر کانپنے کو، کپکپاہٹ کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا وہ دن ایسا ہوگا کہ ایک کپکپاہٹ ہوگی جو پوری کائنات پر طاری ہو جائے گی۔ یہ پہلا سور ہوگا جو پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد ہر چیز وہ حرکت میں آ جائے گی، جنبش، دنیا بھی کانپنے لگے گی، زلزلت الارض زلزالہ، سورج بھی کانپے گا، چاند بھی، ستارے بھی، سیارے بھی، اور اپنے اپنے آربٹ کو چھوڑ دیں گے، ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، اور یہ زبردست قسم کی جو ٹکر ہوگی آپس میں ستاروں سیاروں کی، اس کی وجہ سے سورج بھی بے نور ہو جائیں گے، اور دھیرے 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 یہ پوری کائنات تباہ و تاراج ہو جائے گی۔ فرمایا یوم ترجف الراجفہ، اس کے بعد عالم فنا ہوگا، یہاں تک کہ تتبعها الرادفہ، پھر ایک دوسرا حکم اس کے پیچھے پیچھے آئے گا، اس کی اتباع میں آئے گا۔ رادفہ اصل میں اردو شاعری میں ردیف کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ردیف یعنی بعد میں آنے والی چیز کو کہتے ہیں، پیچھے پیچھے آنے والی چیز کو۔ تو رادفہ کے معنی یہ ہے کہ دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس کے پیچھے پہلے سور کے پیچھے پھر دوسرا سور آئے گا، دوسرا معاملہ ہوگا۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفۃ، اس دن بازے قلب ہوں گے، کچھ دل ہوں گے، قلوب فرمایا، القلوب نہیں فرمایا۔ عربی دان جانتے ہیں اگر القلوب ہوتا تو سارے دلوں سے ترجمہ کرنا پڑتا، قلوب یہ تنوین کا حسن ہے، جس کو ہم لوگ عام طور پہ سمجھتے نہیں، الف لام میں کیا حسن ہے، تنوین میں کیا حسن ہے۔ یہ عربی زبان کی ایک فصاحت ہے کہ یہ شارٹ وویلز جس کو آپ حرکات کہتے ہیں نا، اور اردو والے پھر اس کو زیر زبر پیش ان ناموں سے موسوم کرتے ہیں، جس کو فتحہ کہا جاتا ہے، ضمہ کہا جاتا ہے، جس کو کسرہ کہا جاتا ہے، تنوین کہا جاتا ہے، سکون کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کی یہ خوبصورتی ہے، سب میننگ دیتے ہیں، یاد رکھیے میننگ فل ہے یہ حرکات، کسی بھی زبان میں نظام نہیں ہے، یہ صرف عربی کی خصوصیت ہے۔ لہذا یہ قلوب جو تنوین ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کچھ دل ایسے ہوں گے اس دن جو کانپ رہے ہوں گے، واجفۃ ڈرے ہوئے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے،
اور ان کے اوپر موت آنی ہوگی، بڑی گھبراہٹ واضح سراسیمگی کی کیفیت ان پر طاری ہوگی. افسر وہاں خاشیہ، اور ان دلوں کی جو نگاہیں ہوں گی، ان حضرات کی جو نگاہیں ہوں گی وہ دبی دبی ہوں گی، گھبرائی ہوئی ہوں گی، جھکی جھکی ہوں گی، نگاہ اٹھانے کی مجال نہیں ہوگی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو یہ کہتے تھے کہ آخرت نہیں ہونے والی ہے، مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور ان کے اندر جان ڈال دی جائے گی تو مارے شرمندگی کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، گھبرائے ہوئے ہوں گے، اور دل ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افئدتہم ہوا، دل ہے کہ پھٹے جا رہے ہوں گے، ہوا بن رہے ہوں گے. بہت گھبراہٹ ہوتی تو کیسے کیفیت ہوتی ہے آپ ذرا سوچئے، جیسے کوئی سینے میں ہوا بھر رہا ہو. ارشاد فرمایا یہ کیفیت ہو جائے گی ان کی جو انکار کر رہے ہوں گے. اور جو منکرین نہیں ہوں گے ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے وہ اٹھیں گے، آنکھ ملیں گے، آنکھ ملنے کے ساتھ کہیں گے یہ کیا ہوا، میں تو آرام سے سو رہا تھا. بس اتنا کہتے گی من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، رحمان کا وعدہ پورا ہو گیا، رسولوں نے سچ کہا تھا، آخرت آ گئی، میدان حشر ہو گیا. وہ اعتراف کریں گے، ان کا دل مطمئن رہے گا اور ان کو یہ حقیقت معلوم رہے گی، یاد آ جائے گی، ایک لمحے میں یاد آ جائے گی ارے یہ وہی چیز تھی جس کا اللہ کی کتابوں میں وعدہ کیا گیا تھا اور رسولوں کی زبانی جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یہ میدان حشر برپا ہو گیا ہے. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، ان کا عالم یہ ہے جن کے دل اس دن گھبرائے ہوئے ہوں گے، آنکھیں پھٹی پھٹی ہوں گی، ان کا عالم یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں انا لمردودون فی الحافرہ، جیسے ہم پیدا کیے گئے پھر ویسے ہی لوٹا دیے جائیں گے. یہ تو امپاسبل ہے، کیسے ہو سکتا، پھر لوٹا دیے جائیں گے، پھر زندگی ہوگی، بڈھے ہو کے مر گئے اتنی محنت کر کے پھر دوبارہ زندگی، یہ تو نہیں ہو سکتا. اذا کنا عظاما نخرہ، جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے. نخرہ کے معنی ہوتے ہیں جو خالی ہو، جس کے اندر گدگد نہ ہو. تو فرمایا جب ہم خالی ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے، ہڈیاں بھی گل چکی ہوں گی، تو پھر دوبارہ کیسے زندہ کر دیے جائیں گے. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی گھاٹے کی بات ہوئی کہ پوری زندگی محنت کی دوبارہ زندہ کر دیا جا رہا ہے. دنیا میں تو یہ کہتے ہیں، لیکن فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی للکار ہوگی، ایک ہی پکار، ایک ہی سور کی آواز. فإذا هم بالساهرة، چٹیل میدان میں، لمبے چوڑے میدان میں وہ اپنے آپ کو پائیں گے. وہ میدان کون سا ہوگا؟ بہت ساری آرا ہے، لیکن مفسرین کی یہ رائے زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے گروہ ہی کو کھینچ کے ایک میدان کی شکل دے دی جائے گی. یہ گروہ جو ابھی ایسا ہے جیسے کہ آٹے کا پیڑا بنا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو رومالی روٹی بنا دی جاتی تو کتنی لمبی ہو جاتی سوچئے. تو ایسے ہی اس گروہ کو پھیلا دیا جائے گا اور اسی زمین سے پھر مردے برآمد ہونے لگیں گے اور میدان حشر میں کھڑے ہو جائیں گے. وہ میدان حشر جس میں نہ چٹان ہوگا، نہ کوئی ویلی ہوگی، نہ کوئی وادی ہوگی، نہ کوئی نہر ہوگی، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، چٹیل میدان ہوگا یہاں سے وہاں تک. اور پھر اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہوگا حساب کتاب کا. آگے کی صورتوں میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے، بندے مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، نیکوکاروں کا کیسے استقبال ہوگا، کیسے فرشتے کشا کشا لے کر چلیں گے، نام اعمال کیسے اعزاز کے ساتھ سیدھے ہاتھ کی طرف دیا جائے گا. منکروں کا تذکرہ آیا، بائیں اعمال سے، بائیں جانب سے نام اعمال کو ذلتوں کے ساتھ دیا جائے گا، شرمندگی ہوگی، دھکے دے کے آگے بڑھایا جا رہا ہوگا. یہ میدان حشر کی تفصیل ہے دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ارشاد فرمایا دیکھو یہ وہ آخرت ہے جس کا احساس دلوں میں پیدا کر لو، ورنہ کیا ہوگا. اور سنو اللہ کا حدیث موسیٰ، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا واقعہ نہیں سنا؟ اذ نادوا ربه بالوادی المقدس طوى، کہ جب ان کے رب نے ان کو ندا لگائی تھی، ان کے رب نے ان کو پکارا تھا طویٰ کی مقدس وادی میں. اب
جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے تھے، سورۃ القصص میں پوری تفصیل آ چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب محل میں پلے اور بڑے، بڑے طاقتور، بڑے خوبصورت، اور فیس کٹ بتاتا تھا کہ یہ فرعونی خاندان کے نہیں ہے، قبطی نہیں ہے، چہرہ بتاتا تھا، شبہ بھی تھا فرعون کو، وہ کہتا بھی رہتا تھا کہ یہ لڑکا ذرا سا اس کے سنگن ہماری طرح نہیں ہے، یہ ذرا اسرائیلی خاندان کا لگتا ہے۔ لیکن چونکہ ملکہ وہ بالکل ماں کا رول ادا کرتی تھی، حضرت آسیہ جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر فرمایا، مومنوں کے لیے ان کی مثال بیان فرمائی کہ کافر اور ظالم حکمران کی ماتحتی میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندی تھی، تو وہ سپورٹ بنی ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ بیگم کیا ہے کہ کسی کی بھی نہیں چلتی، لہذا فرعون کی بھی نہیں چلتی تھی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 20-22 سال کے ہو گئے اور محل کے باہر سے آ رہے تھے تو دیکھا دو شخص لڑ رہے ہیں، قریب گئے تو دیکھا ایک قبطی ہے فرعون کے خاندان کا، ایک اسرائیلی ہے، دونوں لڑ رہے ہیں، اور قبطی ہے کہ اسرائیلی کو خوب مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑانے کی کوشش کی، تو ضدی مارنے پہ تلا ہوا، شاید موب لنچنگ کر رہا ہوگا، اور مار رہا ہے، حضرت موسیٰ سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آتے، ایک گھسا مار سینے پہ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھسا تھا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، وہی ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا، قصہ ختم، مر گیا۔ اب اسرائیلی تو گھر آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام محل تشریف لائے، استغفار میں لگے، اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ میں نہیں چاہ رہا تھا، ایسا کیسا یہ مر گیا ایک ہی گھسے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر دعاؤں میں مشغول، ادھر محل میں میٹنگ ہوئی کہ ہمارے خاندان کی کسی فرد کا قتل ہوا، کون قتل کر سکتا ہے، ذرا دیکھو، جاسوس لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، ایک گڑبڑ ہو گئی۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تو دیکھا وہی کل والا اسرائیلی دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا انک لغوی مبین، بڑا بڑا کوئی تو روزانہ کسی نہ کسی سے لڑتا ہے، لیکن چھوڑا دو، یہ سوچ کے آگے بڑھے تو وہ اسرائیلی کہہ پڑا اے موسیٰ کل جیسے تم نے قتل کیا آج مجھے قتل کرو گے کیا؟ اب جب یہ جملہ بولا تو راز فاش ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کل والا شخص مارا گیا۔ اب محل میں شور ہو گیا اور درباریوں نے کہا کہ حضور اپنی اسرائیلی کو پہلا اس کا چہرہ بتا رہا تھا، اس کا سلوک بتا رہا تھا، ہم کو شبہ تھا پہلے سے، لیکن یہ کیا بات ہے ہمارے خاندان کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ ذرا آپ سوچ لیجیے سعودیہ میں رائل فیملی کو کسی کو آپ مار دیں گے تو کیا حشر ہوگا، وہی کیفیت تھی۔ لہذا فرعون نے کہا ٹھیک ہے بھائی جو بھی ہو اس کو ہم قتل کریں گے، لیکن ایک صاحب تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، اگرچہ تھے وہ اسی خاندان کے، فرعونی خاندان کے، قبطی جس کو کہا جاتا ہے، انہوں نے باخبر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہا کہ تم فوراً روانہ ہو جاؤ، نہ رکو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلے گئے، راتوں کو کہیں رات بسر کر لیتے، پھر چلتے چلے جاتے، اور اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، وہاں آپ کا نکاح ہوا، بڑا طویل واقعہ ہے، آپ سورۃ القصص تلاوت کیجئے، اس میں ساری تفصیل ہے۔ پھر وہاں 10 سال قیام رہا آپ کا، اور اس 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا واپس جاؤ، والدین کی بے خبر لو، دیکھو اپنے وطن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے، شدید سردی تھی، رات ہو چکی تھی، اور صحرا کی ٹھنڈک، عربوں سے پوچھئے وہ کہتے ہیں شتا ہوگا صحراوی، ہڈی میں ہوا گھستی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہڈیوں کے اندر، یہاں وہ صحرا کی ٹھنڈی رات، اور اس میں چھوٹا سا قافلہ، 3-4 لوگ، آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، ایک خادم ہے۔ اس اثنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دور روشنی ہو رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یا تو گاؤں میں وہاں پہ آگ ہے جلی ہوئی، یا کم سے کم قافلہ ٹھہرا ہوا ہے جو آگ جلایا ہوا ہے، تو میں وہاں جاتا ہوں، اور جانے کے بعد سے میں پھر یا تو ہم وہی اسٹیشن کر لیں گے، رک جائیں گے، یا پھر یہ کہ میں تھوڑی آگ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم آگ تاپ لیں، گرمی تھوڑی مل جائے، رات گزر جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے آگے بڑھتے گئے وہ روشنی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو طور کے دامن میں طوا کی وادی میں ایک درخت کے نیچے پایا، اور وہ درخت جو ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اوپر سورج اتر آیا ہو، اس پہ سورج اتر آیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت سے شزدر رہ گئے، اس درخت کو دیکھ رہے تھے کہ آواز آئی کہ اے موسیٰ انی انا اللہ لا الہ الا، دیکھو میں خداوند قدوس بول رہا ہوں، یہ میرے نور کی ایک جھلک ہے، اور اے موسیٰ آپ کو رسول و نبی بنایا جا رہا ہے اور آپ کو جانا ہے فرعون کے پاس۔ اور بھی تفصیل ہے، لازمی بات اتنی تفصیل یہاں نہیں کی جا سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں تو میرا تو کیس ہے، وہاں پہ ایک قتل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کو ہاتھ نہیں لگا سکے گے، آپ جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے ٹپٹی لینگویج بھی جو ہے نا اس پہ کماؤنٹ نہیں ہے، میں عبرانی بولتا ہوں خاندان میں، وہ زبان بھی اتنی اچھی نہیں بولتا ہوں۔ ہارون بہت اچھی بولتے ہیں، تو کہا ہارون کو بھی ہم آپ کے ساتھ شریک کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے خود دعا کی کہ اللہ میرے بڑے بھائی ہارون کو بھی شریک کر دیں اس کام میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قبول دعا، ہارون بھی تمہارا سپورٹ کریں گے۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جانا ہے، ڈیوٹی انه طغى، گزشتہ بھی طغى کی تفسیر آ چکی ہے، لمٹ کراس کر دینا، طغى۔ اس میں عرض کیا جانا طغیانی کا لفظ ہمارے بزرگوں کے لیے جو سینئرز ہیں ان کے لیے غیر معروف نہیں، شناسا ہے کہ پانی حد سے آگے بڑھ گیا، طغیانی آ گئی، طغیانی آ گئی کہتے تھے۔ یہ طغى سے نکلا کہ حد سے آگے بڑھ جانا، خطرے کے نشان سے آگے بڑھ جانا۔ فرمان کہ دیکھو اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے، اور اس سے کہو فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك تخشى، علاج کرانے کا شوق ہے نہیں ہے، کچھ لو مرض بہت بڑھ گیا، اس مرض کے حوالے کر کے اپنے آپ کو تو بے موت مرنا چاہ رہا ہے، اپنا علاج کرانا چاہ رہا ہے۔ فقل، تو اے موسیٰ آپ کہیں هل لك الى ان تزكى، کیا تیری یہ خواہش ہے کہ تیرا تزکیہ نفس کیا جائے اور تیری ہدایت کی جائے، تجھے راستہ دکھایا جائے اللہ تعالیٰ کی جانب، تیرے رب کی طرف، فتخشى کہ تیرے دل میں خشیت پیدا ہو، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور بڑی آیت، بڑی نشانی دکھائی، وہ لاٹھی کا اژدہے میں تبدیل ہو جانا، ہاتھ کا چاند کی طرح چمکنا، فَكَذَّبَ لیکن انکار کیا، وَعَصَى نافرمانی کی، معصیت کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ پیٹ پھیر کر چلتا چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر اس نے کان نہیں دھرا، فَحَشَرَ فَنَادَىٰ تو اس نے لوگوں کو دعوت دی، حشرہ جمع کیا، گیدر، فنادا پکارا، کہا فقال ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، ادھر ادھر نہ جانا، آرڈیننس نکالا کہ میرے خلاف نہ جانا، میری بات سننا۔ ڈر ہوا اس کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت مقبول نہ ہو جائے، لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مان لیں، اس کے لیے ڈر ہوا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا اس کا تزکیہ نفس کریں، لیکن اس نے اپنے نفس کے تزکیے کے لیے آمادگی کا اظہار نہیں کیا۔ تزکیہ نفس بہت ضروری ہوتا ہے۔ فرمان کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، سے کہہ دیجئے اے موسیٰ کہ کیا تو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے آلودگیوں سے، گناہوں سے، نافرمانی سے۔ انبیاء علیہ السلام کی اہم ترین ڈیوٹی تزکیہ نفس۔ کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں 4 یا 5 مقام ہیں، اور قریب قریب بہت معمولی فرق کے ساتھ یہ آیت ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ ڈیوٹی نمبر 1 یتلو علیہم آیاتی، آیتوں کی تبلیغ اور تلاوت۔ ڈیوٹی نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم۔ اور چوتھی ڈیوٹی کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرتے ہیں نبی اور رسول، تزکیہ کا عمل کرتے ہیں۔ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو گناہوں کے جراثیم جڑ پکڑ لیتے ہیں ان کو نکال کر پھینک دینا، ان کی اصلاح کرنا۔
ان سے انسان کی روح کو، اس کے وجود کو، اس کے قلب کو صاف کرنا، تزکیہ نفس کہتے ہیں، تزکیہ قلوب کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، یہ کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ اگر انسان کا دل صاف ستھرا نہ ہو، انسان کا نفس کنٹرول میں نہ آئے، تو پھر انسان فرعون بن جاتا ہے۔ اور ہر شخص کے اندر ایک فرعون رہتا ہے، یاد رکھیے، ہر شخص کے اندر ایک فرعون ہوتا ہے۔ اس فرعون کو ختم کرنا ہے تو نبیوں کی دعوت پر لبیک کہنا پڑتا ہے۔ اچھا، اور علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج، پہلا ڈوز جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اہدیہ کا الی ربک فتخشع، خشیت خدا بندے، اللہ تعالیٰ کی خشیت۔ خشیت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے جلال سے، اس کے روب سے دل لبریز ہو جانا۔ ہم عام طور پہ ڈرنے سے ترجمہ کرتے ہیں اللہ کا ڈر، لیکن یاد رکھیے ڈر ذرا بہت عام سا لفظ ہے، خشیت کا صحیح ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ خشیت کے معنی ہوتے ہیں ڈر، جیسے ہم کو سانپ سے لگتا ہے، ڈر ہم کو درندے سے لگتا ہے، ڈر ہم کو آگ سے لگتا ہے، اس کو خشیت نہیں کہیں گے، اس کو خوف کہیں گے، اس کو خوف۔ یہ بھی مطلوب ہے، انکار نہیں ہے، لیکن خشیت کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے سامنے انسان مرعوب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو مطالعہ کرتا ہے، اسماء الحسنی جس کا بار بار ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں نا، یہ معرفت خداوندی جو پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر جو ایک احساس ہو جاتا ہے بندگی کا، اس احساس کو خشیت کہتے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب، رحمان سے ڈر تو نہیں ہوگا نا، مہربان ہو تو رحمان کا وہ ہوگا، دبدبا ہوگا، اور رحمان کے سامنے بندگی کا جذبہ ہوگا بالغیب۔ اس وقت دنیا میں بغیر دیکھے تم یہ خشیت پیدا کرو، آخرت میں انشاءاللہ اس کے نور سے تم مشرف ہو جاؤ گے، منور ہو جاؤ گے۔ اور پھر گزشتہ بھی حدیث کی ذریعے میں اشارہ کیا تھا کہ 7 اشخاص کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا جو میدان حشر میں عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے۔ اس میں ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ دیکھو خشیت خداوندی تمہارے دل میں ہے نہیں ہے، اس کا ٹیسٹ کر سکتے تمہارے لیے اس کو معلوم کرنا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ تنہائی میں اللہ تعالیٰ یاد آئے اور آنکھوں میں آنسو آئے۔ مجمع میں مقرر صاحب رولا رہے ہیں، وہ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں محرم میں کتنا رولاتے ہوں، پبلک ہوتی ہے، مقرر صاحب بیڑی پی لیتے اتنی دیر میں۔ یہ رونا کوئی رونا نہیں ہوتا، یاد رکھیے، رونے کے معنی ہوتے تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اندھیرا ہے، تہجد کا وقت ہے، وقت استغفار ہے، اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے بندے کے آنکھوں سے آنسو ٹپک جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ آنسو کا قطرہ اور جہنم کی آگ کبھی جمع نہیں ہوگی۔ یہ خشیت، یہ خشیت پیدا ہوگی تو نفس کا تزکیہ ہوگا، یہ خشیت پیدا ہو جائے معرفت خداوندی۔ اسی لیے اللہ کے سارے رسولوں کی، سارے نبیوں کی پہلی جو دعوت ہوتی تھی وہ یہ کہ اپنے معبود کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اس کے قریب آ جاؤ، بعد میں پھر شراب پہ گفتگو کریں گے، زنا پہ کریں گے، پہلے جڑو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا اس کی محبت بھی پیدا ہوگی، اس کی خشیت بھی پیدا ہوگی، اور اس کے سامنے حاضری کا احساس پیدا ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے گا، پھر اس کے بعد سے وہ بالکل موم کی طرح نرم ہوتا ہے، جو آپ کام لینا چاہے لینے کے لیے تیار، اگر نہیں تو پتھر دل کسی کام کا نہیں ہوتا وہ۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ آپ فرعون کو دعوت دیجئے کہ دل نرم کر لے، تزکیہ کرے، گناہوں کو نکال کر پھینک دے، سب سے پہلے غرور کو نکال کر پھینکے، تکبر کو نکال کر پھینکے، اور جب وہ اپنے تکبر کو، غرور کو نکال کر پھینکے گا اور اللہ کے جلال کا اس کے اندر احساس ہوگا کہ میں ایک چھوٹے سے خطے کا چھوٹی سے مدت کے لیے مالک ہوں، وہ مالک الملک ہے،
قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء، جب چاہے وہ حکومت چھین لے جس کو چاہے وہ حکومت دے دے. جب یہ احساس پیدا ہوگا کہ علیہ السلام کے احکم الحاکمین، بڑے بڑے حکمرانوں کا حاکم وہ پروردگار ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور وہ ساری اس کائنات کا تنے تنہا مالک حقیقی ہے. اس کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں. اس نے جو کچھ مجھے دیا وہ تھوڑا سا دیا ہے، تھوڑی سی مدت کے لیے دیا ہے، پیریڈ بھی کم ہے، اسپیس بھی کم ہے. یہ حقیقت اگر بندہ سمجھ لے تو پھر دل کے اندر جو فرعون ہے نا وہ مر جاتا ہے. اور اگر نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فقال انا ربکم الاعلی. پھر انسان اپنے آپ کو تیسواں سمجھتا ہے، پھر اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے میرے کنٹرول میں حالات، میں فیصلہ کرتا ہوں. پھر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس چیز کا مالک ہوں، میں اس چیز کا مالک ہوں، جو چاہے کرتا چلا جاؤ. یہ فرعونیت جو پیدا ہوتی ہے تو پھر حشر کیا ہوتا ہے؟ فأخذ اللہ فأخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عبرت کے ساتھ پکڑتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کیچڑ میں فرعون کو اس نے تباہ کر دیا، کیچڑ میں لے جا کر، اور آخرت تو اس کی کیا حشر ہو رہا ہے آپ اندازہ کر لیں. انسان جو بے قابو ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے، طاغی جو ہوتا ہے انسان، اس کی وجہ یہ کہ اس کا غرور، محبت، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ٹوٹ جائے. بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرے کہ مولا میں تیرا ہے کچھ نہیں ہوں. ایسا اعتراف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکڑوں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے کہتے تھے اما انا فآکل کما یاکل العبد. میں غلام کی طرح کھانا کھاتا ہوں مولا کے سامنے بیٹھ کے، غلام کی طرح میں کھانا کھاتا ہوں. اکڑوں بیٹھ کر کھانا کھاتے آپ ایک نہیں لگاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا نہ ہو کہ میری ادا میں تکبر ہو، ایسا نہ ہو میرے اسلوب میں غرور نمایاں ہو. لیکن آج عالم یہ ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مالک بن جاتا ہے تو پھر وہ بے قابو ہو جاتا ہے. چند دنوں کے لیے حکومت مل جاتی ہے بے قابو، چند دنوں کے لیے سلطنت مل جاتی ہے بے قابو. آج کیا پڑے سعودیہ کے وہ صاحب ابن سلیمان کہ مرنے سے پہلے خلیج کو، سعودیہ نہیں کہا، یاد رکھیے اس شخص نے، اس کے الفاظ یہی ہے، مرنے سے پہلے خلیج کو میں یورپ میں تبدیل نہ کروں تو میرا نام نہیں. ذلت کی موت اللہ تعالیٰ مارے گا اس کو صحرا میں. وہ کیا تبدیل کرے گا ان مقدس علاقوں کو یورپ میں؟ اس کا چیلنج ہے. فرعون ہی اس کا، یہ اس کا فرعون ہے جو اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے، اور اس فرعون کو کیچڑ میں اللہ تعالیٰ مارے گا. پھر فأخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی. پکڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. جن کے دل میں اللہ کے جلال کا احساس ہے ان کے لیے یہ عبرت کا سامان ہے. سب سے بڑے فرعون کو جس نے ہلاک کیا ہے، چھوٹے چھوٹے فرعونوں کی کیا حیثیت ہے، چھوٹے چھوٹے فرعونوں کی کیا حیثیت. یہ فرعونیت بڑھ گئی تھی نا، وائٹ ہاؤس سے لے کے دہلی کے پارلیمنٹ تک سب آسین چڑھا کے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے تھے نا. کیا عالم ہوا آج تک 2 سال ہو گئے قابو نہیں پا سکے نا. اور ان صاحب کی گردن پکڑ کے پوچھیے جنہوں نے کہا تھا ہم 1 انچ پیچھے نہیں رکھیں گے، ناسی لے کر آئیں گے، آج ان کے منہ پہ بال کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ اللہ کی قدرت پکڑ کرتا ہے. کہاں سے پکڑ کرتا ہے وہ ہم کو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. ہر فرعون کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا جانتا ہے، ہر فرعون کو اللہ تعالیٰ ختم کرنا جانتا ہے. لہذا ہمارے اپنے دلوں میں جو فرعونیت ہے نکال کر پھینک دے، اللہ کے سامنے ٹوٹ کر وہ بندگی کے ساتھ، عبودیت کے ساتھ حاضری دے، اعتراف کرے مولا میں تیرا حقیر سا بندہ ہوں. نمازوں کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جو دن میں 100 مرتبہ استغفار کر لے کبھی اس کے اندر تکبر نہیں پیدا ہوتا. شاگردوں نے پوچھا یہ کیسا فیگر وغیرہ سب، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 100 بار کر رہے تو اسٹینڈرڈ فیگر ہو گیا نا، اسٹینڈرڈ فیگر ہو گیا. تو تم بھی اہتمام کرو 100 بار استغفار کرنے کا. یہ استغفار کرتے رہنا، اللہ سے رجوع ہونا، اس کے سامنے رونا، گر گرانا، یاد کرنا. اور جب تنہائی میں مولا کو یاد کر رہے ہو تو آنکھوں سے آنسو نکل جانا. یہ تزکیہ نفس.
یہ ہے فرعون کو ختم کر دینا، حروف کو نکال کر پھینکنا، یہ ہے آخرت میں کامیابی کی دلیل۔ وہ آخرت میں جو برپا ہو کر رہے گی اور اللہ تعالیٰ کو اس کے نافذ کرنے سے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ بڑا طاقت والا ہے اور اس کی طاقت کا مظاہرہ اس کائنات میں بکھرا ہوا ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، انشاءاللہ اس کی تفسیر آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔